برمودا ٹرائینگل کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہاں مارس سے کوئی UFO آتا ہے؟ یہاں اتنے زیادہ جہاز کیوں ڈوبتے ہیں؟ آخر کیا ہے سمندر کے اس چھوٹے سے حصے میں جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے؟ تو پاکستان کی ویلی وام کیسے ہیں آپ سب؟ برمودا ٹرائینگل کی حقیقت کے حوالے سے حیران کن بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائینگل کتنے رقبے میں پھیلا ہوا ہے، یہ بات آج تک ٹھیک سے واضح نہیں ہو سکی، مگر ایسا ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ فلورائیڈ اور پیورٹو ریکو کے درمیان 5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں، جن کا ملبہ یا کوئی سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ برمودا اینگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے، یہ بحری جہازوں کی سب سے زیادہ آمد و رفت والے علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں سے امریکہ، یورپ اور سینکڑوں کنٹریز کے آنے جانے والے جہاز گزرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ برمودا ٹرائینگل کو شہرت کیسے ملی۔ برمودا ٹرائینگل کے اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے والے واقعات کی کہانی 19 سینچری کے درمیان میں ہونا شروع ہوئی۔ اس کو شہرت دسمبر 1995 میں اس وقت ملی جب امریکہ بحریہ کی فلائٹ 19 مشن میں نکلی۔ اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلے یہ 5 بمبار طیارے اچانک غائب ہو گئے اور ان طیاروں میں بیٹھے 14 لوگوں کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لوگوں کے تعجب میں مزید اضافہ تو تب ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک اور طیارہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ کا بحری جہاز USS سائکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا۔ اس جہاز میں 300 افراد بھی تھے جن کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا، لیکن لوگوں نے اس وقت اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ 1974 میں چارلس بٹلر، جو کہ ایک مشہور بک رائٹر ہیں، انہوں نے برمودا ٹرائینگل کی ہسٹری پر ایک کتاب لکھی اور یہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ اس کی 30 لینگویجز میں 2 کروڑ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئیں، اور اس کتاب کی بھی وجہ سے برمودا ٹرائینگل کو دنیا بھر میں مزید شہرت حاصل ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کہ برمودا ٹرائینگل کے حوالے سے سائنسی تحقیقات کیا بتاتی ہے۔ گزشتہ برسوں میں سائنسدانوں نے برمودا ٹرائینگل پر ہونے والے حادثوں کی وجہ تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات بھی پیش کیے۔ سال 2019 میں ناروے کی آرکٹیک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا کہ برمودا ٹرائینگل پر ہونے والے حادثوں کی اصل وجہ اس کے پانی میں موجود میتھین یا قدرتی گیس ہو سکتی ہے۔ سال 2018 میں برطانیہ کے سائنسدانوں نے بھی برمودا ٹرائینگل پر ہونے والے حادثوں پر اپنا خیال پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ برمودا ٹرائینگل پر حادثوں کی وجہ وہاں کی بلند تیز لہروں میں چھپی ہوئی ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائینگل میں اتنی تیز اور خطرناک لہریں ہیں جس سے مختلف جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے لیبارٹری میں اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کیا۔ انہوں نے لیبارٹری میں آرٹیفیشل لہریں اور US سائکلوپ کا ایک آرٹیفیشل ماڈل بھی تیار کیا، اور اس آرٹیفیشل ایکسپیریمنٹ میں لہروں نے ایزیلی 542 فٹ کے US سائکلوپ کو سمندر میں ڈبو دیا۔ سائنسدانوں نے مزید بتایا کہ برمودا ٹرائینگل میں لہریں 3 مختلف اطراف سے پہلے ایک چھوٹا طوفان پیدا کرتی ہیں، اور یہ طوفان کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے، اور یہ لہر پھر ایزیلی کسی بہت بڑے جہاز کو سمندر میں ڈبا سکتی ہے، جیسا کہ لیبارٹری میں بھی ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ ویلی وام ہمیں اس سوال کا تو جواب مل گیا کہ برمودا ٹرائینگل پر حادثوں کی وجہ وہاں کے بادل اور طوفانی لہریں ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب آج بھی ادھورا ہے کہ آخر یہ طیاروں اور بحری جہازوں کا حادثے کے بعد ملبہ جاتا کہاں ہے، کیونکہ برمودا ٹرائینگل میں آج تک کسی بھی طیارے یا بحری جہاز کا ملبہ نہیں مل سکا۔ یہ سوال آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک بن کر کھڑا ہوا ہے۔ ویلی وام تو یہ تھی برمودا ٹرائینگل کی مسٹری کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو میں نے آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا، اور اگر ویڈیو کو انجوائے کیا ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اسی کے ساتھ اب میں چلتا ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔